بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے روزوں کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے اپنی پوری زندگی روزے رکھے۔ ان دو احادیث مبارکہ سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بندہ ہر سال رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا وہ پوری زندگی بھر روزے رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، کہ اللہ رب العزت ایک قرآن میں فرماتے ہیں نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص کوئی ایک نیکی لے کے آتا ہے تو ہم اس کو اس کا 10 گنا ثواب دیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے رمضان کا مہینہ 1 مہینہ روزہ رکھیں گے تو 10 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، اور یہ جو 6 روزے رکھیں گے تو یہ 60 روزوں کا ثواب ملے گا، گویا 2 مہینے ہو گئے۔ تو رمضان کے جو روزے کا 10 مہینے کا ثواب اور یہ 2 مہینے تو پورے 12 مہینے ہو گئے۔ اس طریقے سے 1 سال پورا روزہ رکھنے کا ثواب ملا، اور ہر سال روزے رکھیں گے تو یہ گویا پوری زندگی بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب اس کے متعلق چند اہم مسئلے ہیں، یہ بات ذرا سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بندہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان میں کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور عورتوں کے کچھ ایام کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہ رمضان کے قضا روزے مکمل کر لے، اس کے بعد جو دن باقی رہتے شوال کے اس میں وہ شوال کے 6 روزے رکھ لے۔ اگر وہ چاہے تو پہلے شوال کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد رمضان کے روزے جو قضا کرنے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری رہی بات یہ کہ 6 روزے جو ہے شوال کے یہ اکٹھا رکھنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی عید کے دوسرے دن رکھنا ضروری ہے۔ چاہے تو عید کے دوسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں، چاہے تو ایک دن کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے سہولیت حاصل ہو اس طریقے سے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ 6 روزے شوال کے مہینے میں ہی رکھنے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔